ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ والضحا کشف الدجا بجمالہ، قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پہلی منزل ادب عشق دی، پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے۔ پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی وچوں کدی ٹھنڈی وا نہ آوے۔ بے ادباں دی بستی وچوں کدی ٹھنڈی وا نہ آوے۔ ادب تو ود عبادت کیڑی، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تکر پہنچاوے۔ آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ عزیزم طلباء حفظ و ناظرہ و طلباء شعبہ درس نظامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس بزم فیضان غلام مہر علی کے اندر ہمارے اس ادارے کے عظیم اور مخلص استاذ الحفاظ والقراء جناب برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ادارے کے ناظم اعلیٰ وہ بھی اگرچہ دور ہیں لیکن مکمل نگرانی ہماری اس بزم کی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بھی فیض و برکات اور ان کا سایہ بھی ہمارے ادارے پہ قائم و دائم رکھے، اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے بزرگ محترم جن کے نام سے یہ ادارہ جاری ہے اور جن کے فیضان سے اس بزم کا نام ہے بزم فیضان غلام مہر علی، الحمدللہ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ الحمدللہ وہ بھی ہمارے اس ادارے کی نگرانی روحانی طور پہ فرما رہے ہیں۔ تو آج کی اس بزم پاک کے اندر الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے آج کے جو نقیب محفل تھے انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں اپنا فرض ادا کیا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ تلاوت کرنے والے جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، نعت خوانی بھی ہوئی ہے، واعظ کرنے والوں نے بھی اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن کچھ دن پہلے میں نے گزارش کی تھی، ایک تو بیٹھنے کے آداب نا ایک دوسرے کو بھی دیکھا کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا مجلس میں بزم میں کیسے بیٹھ رہے ہیں، ان کو ساتھ بٹھایا کریں۔ یہ پیچھے جو ہے نا یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان کو دیکھا کریں، اگر ان کو بیٹھنا نہیں آتا، وہ اگر دائیں بائیں توجہ کر رہے ہیں تو ان کو آپ متوجہ کریں، ان کو ساتھ بٹھائیں، کیونکہ یہ ہماری بزم کا مقصد ہی ادب ہے۔ بلکہ آپ اگر گھر سے آئے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ سے پوچھا جائے
کہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو جدا ہونا برداشت نہیں کرتا، جدا کرنا برداشت نہیں کرتا، لیکن اپنے دل کے اوپر وہ پتھر رکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ علامہ صاحب سیالکوٹ سے آ گئے، بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے ہمارے ضلع بہاول نگر اور ہماری جو تحصیل کے دور دراز علاقوں کے طلباء الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اندر موجود ہے۔ تو ماں باپ جو ہیں اپنے گھر سے کیوں نکالتا ہے اپنی اولاد کو؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا، ماں باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو گھر میں رکھیں گے تو یہ ادب سے محروم ہوں گے، تعلیم سے محروم ہوں گے، تو اگر تعلیم سے محروم ہوئے تو بڑے بھی ہو گئے تو کس کام کے ہیں؟ اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کو گھر سے روانہ کر دیتے ہیں، جدائی برداشت کرتے ہیں، باقی ساری پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ گھر سے بھیج دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے بچہ جو ہے، ہمارا بیٹا جو ہے، اس کو تعلیم آ جائے، اس کو تربیت آ جائے۔ تو اس لیے قرآن پاک، ہاں اگر دیکھا جائے نا، علم کا معنی ہی ادب ہے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ ادب ہے۔ آج میں نے جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو میں نے ضروری سمجھی ہے، وہ یہ ہے، طالب علم کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ طالب علم کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ طالب علم کب کامیاب ہوتا ہے؟ یا حقیقی طالب علم جو ہوتا ہے اس میں کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، جو ہمارے اساتذہ کرام نے جو ہمیں نشانیاں بیان فرمائی؟ مجموعی طور پر 6 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد محترم کہ وہ 6 نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر۔ یہ 3 ہیں۔ کون کون سی؟ آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر۔ یعنی یہ 3 نشانیاں تو یہ ہے نا، آہ سرد مطلب ٹھنڈی سا، اور رنگ زرد مقصد ہے کہ وہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو علم طلب کرنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اسے اپنی خوراک کی بھی فکر نہیں رہتی، اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں رہتی، اتنا زیادہ وہ مگن ہو جاتا ہے علم میں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے، یا اپنے جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے اساتذہ کے جو اساتذہ ہیں نا، ان کی آپ ان سے، ان کے دوران طالب علمی حالات سے اگر آپ آگاہی لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسے حالات تھے، وہ کتنے، یعنی گھاس کھا کر، سکے ٹکڑے کھا کر، ایسے ایسے انداز میں، یعنی ان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ غذا اور خوراک کی طرف نہیں ہوتی تھی، وہ حقیقی غذا اور خوراک کس کو سمجھتے تھے؟ علم، تعلیم کو۔ اس لیے فرمایا آہ زرد، آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر، یعنی ان کی آنکھیں ہر وقت تر رہتی ہیں، یعنی علم کی شوق میں، تعلیم کے شوق میں۔ اور اس سے اگلے جو الفاظ بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں، یہ 3 نشانیاں تو یہ ہو گئی نا، اس سے اگلی 3 نشانیاں، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن۔ یہ 3 نشانیاں، یہ کامیاب طالب علم کے لیے۔ جس طالب علم کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ آپ نہ سمجھیں کہ بڑے بڑے طلباء ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب ہو گئے، ان کو دیکھ کے چیک کر لیں، وہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔
کامیاب جو طلباء ہیں، طالب علم کی کامیابی کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ کم خوردن، کم کھانا، کم گفتن، کم بولنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی طلباء ہوتے ہیں فضول بولتے رہنا، ویسے ہی بولتے جانا، بغیر مقصد کے بات کرتے رہنا۔ کل میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آپ کی جو عادت کریمہ تھی، آپ کی جو عادت مبارکہ تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی، آپ بہت زیادہ خاموشی پسند فرمایا کرتے تھے۔ طویل السکوت کے الفاظ ہیں، یعنی بہت زیادہ خاموشی آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس خاموشی سے مراد محدثین کرام نے کیا بیان فرمایا کہ فضول باتوں سے خاموشی۔ فضول باتیں جو ہیں یہ طالب علم کی شایان شان نہیں ہے۔ جو طالب علم فضول بولتا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی مجھے یہ 2 جبڑوں اور 2 ٹانگوں والی یہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ طالب علم کا کامیابی کا راز ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہے اور اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ زبان کو ویسے ہی فضول بولتے رہنا، جب کام کی باری ہے اس وقت بول لینا، جب سبق سنانے کی باری ہے، سبق یاد کرنے کی باری ہے، جب کوئی بات کرنے کی باری ہے اس وقت بول لینا، ویسے ہی بولتے رہنا، یہ کامیاب طالب علم کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، یہ بھی ادب کے اندر آتا ہے۔ اب یہ 3 باتیں چلو جلدی سمجھ آنے والی ہیں، 3 چیزیں، ان پہ سارے طلباء اس کو یاد کریں اور سارے کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ کون کون سی؟ کم خوردن، کم کھانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، طلباء کو ویسے ہی جتنا کھا سکتے ہیں وہ کھائیں، لیکن ہر وقت کھاتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو زیادہ کھاتا ہے، فضول کھاتا رہتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ جو پورا کھائے گا، وقت پہ کھائے گا، پابندی کے ساتھ کھائے گا، تھوڑا کھائے گا، اس کا دماغ تازہ رہے گا، اس کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کم خوردن۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کم گفتن۔ تھوڑا جب کھائے گا نا پھر کم خفتن بھی ہے، تھوڑا سوئے گا بھی صحیح۔ جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ سوئے گا، اس لیے جو زیادہ کھائے گا وہ سست رہے گا، وہ ہر وقت سویا ہی رہے گا۔ اس لیے فرمایا کم گفتن، کم خفتن اور کم خوردن، یعنی کم خوردن کم کھانا، کم گفتن کم بولنا، کم خفتن کم سونا، یہ کامیابی کے راز ہیں۔ بلکہ ایک اور کتاب میں نے پڑھا، اور جو اگر غور کیا جائے طالب علم کے لیے، کامیاب طالب علم ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ جو ساتھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کا ادب سیکھے۔ کتنی چیزوں کا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ کتاب کا ادب، جو کتاب وہ پڑھ رہا ہے اس کا ادب۔ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کے لیے قرآن پاک ہے، جو درس نظامی پڑھ رہا ہے، جو بھی وہ کتاب کا پڑھ رہا ہے، اس کا ادب دل میں ہوگا تو وہ کتاب آئے گی۔ کتاب کی محبت اگر دل میں ہوگی تو وہ کتاب سمجھ آئے گی۔ اگر کتاب کے ساتھ لگن ہوگی، یہ جو کہا جاتا ہے نا کتاب بہترین ساتھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے اس کو ساتھی سمجھو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ کتاب کی اگر محبت ہوگی تو یہ سب سے پہلا قانون ہے کامیابی کا، پہلا راز۔ دوسرا راز فرمایا کہ استاذ کا ادب۔ جو بھی استاذ ہے، آپ جس استاذ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، صرف اس کا ادب تو کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ ادب کے اندر تو یہ بھی آتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو حفظ کا طالب علم ہے وہ صرف
شعبہ حفظ کے استاد کوئی استاد سمجھے، وہ تو استاد ہے ہی صحیح، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جتنے بھی ادارے کے استاد ہیں وہ سارے میرے استاد ہیں، جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ آدمی کامیاب ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ استاذ کا ادب۔ تیسرے نمبر پہ طالب علم کی کامیابی کا جو راز ہے ادارے کا ادب۔ ادارے کا ادب سے مراد ہے ادارے کے قوانین کا لحاظ، ادارے کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر پابندی۔ مثلا نماز کتنے وقت یہاں باجماعت ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ پانچوں وقت باجماعت نماز ہوتی ہے نا، تو ساری نمازوں میں باجماعت حاضری یہ سب کی ضروری ہونی چاہیے، یہ ادب ہے۔ اسی طرح جو کلاس کا ٹائم ہے، جو بھی کلاس کا ٹائم مقرر ہے سب کو پتہ ہے، پورے کلاس کے ٹائم میں حاضری۔ اسی طرح ہماری یہ بزم ہے، بزم غلام مہر علی جو ہماری بزم ہے ہفتہ وار، اس میں بھی سارے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی فرض اور اپنا ضروری سمجھتے ہوئے اس میں حاضر ہوں، اور جس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی حاضر ہوں، جن کی ڈیوٹی وقتی طور پہ نہیں لگائی جا رہی وہ بھی اپنے آپ کو اس میں حاضر ہونا بطور سامعین کے حاضر ہونا فرض سمجھے، ضروری سمجھے، یعنی بڑے جوق در جوق اور بڑے شوق ذوق کے ساتھ اس میں حاضر ہوں۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مضمون دیے ہیں نا، موضوع دیا ہے، خطیب صاحب نے فلاں موضوع پہ تقریر کرنی، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کاپی کے اندر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے۔ ایک ہفتہ جب پہلے بتایا جائے گا، جو تقریر کرنا چاہتا ہے جس کا نام آ گیا سب سے پہلے وہ دیکھے کہ میں نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، اسی موضوع پہ تقریر کریں۔ آج الحمدللہ ہمارے ایک خطیب صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑی اچھی گفتگو کی ہے، موضوع کے اوپر کی ہے، مولانا حیدر علی صاحب جو ہیں، اور جو ہمارے پہلے خطیب ہیں الحمدللہ انہوں نے اگرچہ کمال کی ہے، لیکن موضوع کے اوپر جب نہ بات کرے نا آدمی تو پھر وہ ایسے سمجھیں کہ اس کا نمبر نہیں ملتے۔ ایک جو سوال ہو کوئی آدمی سوال کرے تو جواب دینے والا اس کا جواب نہ دے اور ویسے جناب پورا صفحہ بھر دے، یہ آپ نے امتحان بھی دینا ہے، امتحان آپ نے دینا ہے۔ ایک سوال کیا جائے کہ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نحو کا سوال ہو اور سوال یہ ہو کہ کلمہ جو ہے کلمہ کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں، وہ نام بتائیں اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف کریں، یہ ہو جائے سوال۔ اب جو جواب دینے والا ہے وہ جناب نہ تو کلمہ کی طرف جائے، نہ ان کی اقسام کی طرف جائے، نہ ان کی تعریفیں کرے، بلکہ پتہ نہیں وہ کہاں پھرتا رہے، اور وہ جناب 2-4 صفحات بھر دے گردانوں کے، یہ جو بھی فضول جناب کوئی حکایت لکھنا شروع کر دے۔ اب چاہے وہ 10 صفحات بھی بھر لے گا اس کو نمبر ملے گا؟ نمبر اس کو 0 میں آئے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے صفحات بھر دی ہیں۔ اصل میں جب عنوان دیا جاتا ہے تو اس عنوان پہ بات ضرور ہونی چاہیے، اسی کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بات نہیں کی ہے، اگرچہ کتاب ان کے سامنے تھی لیکن ان کی گفتگو ہے وہ کتاب میں بھی نہیں ہے، پھر کتاب بھی سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ویسے ان کی جوشیلی اور جو انہوں نے بات کی ہے اگرچہ یہ ہاں جی، لیکن بہرحال یہ باتیں ساری جو ہیں وہ عمل کرنے کی ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو استاذ ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو طلباء ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ رب العزت کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔